اب اسی طرح ہمارے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نمازی کے ساتھ کر رہے ہیں، سب کو خیرات کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہمارے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب نے آج یہ غور کرنا ہے کہ نیک عمل تو گناہ بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سارے نیک اعمال کر رہا ہوں، گناہوں کی عادت میری کون سی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کہ نماز کیوں پڑھتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، زکات کیوں دیتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، حج کیوں کیا میرا رب راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کیوں کرتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، مسکینوں کے اوپر شفقت کیوں کرتا ہوں، کھانا کیوں کھلاتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کر تو رہے ہیں، لیکن رب کو راضی رکھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن لکھ کر دی اور آپ نے بڑی مہنگی وہ میڈیسن لی۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ نے جو بھی دوائی دی ہے ذرہ برابر میں فرق نہیں پڑا مجھے۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہوتا تو نہیں ہے، بڑی اعلیٰ میں نے میڈیسن تمہیں لکھ کر دی ہے، لیکن پھر بھی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس نے میڈیسن کو تبدیل کر دیا، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ ایک ذرہ برابر میں فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا کہ اچھا میڈیسن تو تم کھا رہے ہو، جو میں نے پرہیز تمہیں بتایا تھا کیا تم پرہیز بھی ساتھ کر رہے ہو؟ میں نے چکنائی چیزیں تمہیں منع کی تھی، کیا چکناہٹ سے بچ رہے ہو؟ میں نے تمہیں مٹھاس سے منع کیا تھا، کیا اس سے بھی بچ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، جو پرہیز کیا تھا پرہیز تو نہیں کر رہا، لیکن تمہاری دوا مسلسل پر وقت کھا رہا ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگرچہ تم 50 سال تک تم میری دوا کھاتے رہو گے، تمہیں فرق تب تک نہیں پڑے گا جب تک تم پرہیز نہ کرو۔ نیک عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم بس تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹوپی ہمارے سر پر ہے، اسلامی لبادہ ہم نے اوڑھا ہوگا ہے، لیکن کیا ہے ہماری آنکھیں بھٹک رہی ہیں، ہماری زبان کھلتی ہے تو غیبت ہو جاتی ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے تو غیبتیں ہو رہی ہیں، گھر میں پہنچے تو غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں، جھوٹ، فرار، دھوکہ نہیں، یہ سارے معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہی کہ پھر ہم یہ کہیں گے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا، نماز پڑھ تو رہا ہوں 20 سال سے، لیکن صرف ایسے یہ کہ جیسے ٹکر لگاتے سجدے تو کرتا ہوں لیکن سجدے میں کوئی لذت نہیں آتی، نماز میں پڑھتا ہوں لیکن نماز میں کوئی مزہ نہیں۔ جو آپ واقعات ہمیں بتاتے ہیں بزرگان دین کے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی ہچکی بن جایا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، ان کے قرات ان کی مکمل نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا آپ وضو کرتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی کندھے کی ہڈیاں کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی نماز کے وقت کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں کیا تجھے نہیں پتا میں کس رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کہا؟ ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے،